السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 2 فروری سن 2026 کا دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے، یہ رات اسلامی 8ویں مہینے شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہے یا شب براءت کہتے ہیں۔ شب کے معنی ہے رات اور براءت کے معنی آزادی، خلاصی، چھٹکارا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جیسے ہی یہ رات شروع ہوتی ہے، سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت سے لے کر فجر طلوع ہونے تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، نزول اجلال فرماتے ہیں اور یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب، میں اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، میں اس کو عافیت دے دوں۔ یہ اعلان اللہ تبارک و تعالی فجر طلوع ہونے تک فرماتے رہتے ہیں۔ تو جب کائنات کا مالک اللہ رب العزت والجلال خود ہی اقدام کر کے بندوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور ان کو بخشنے کے بہانے تلاش رہا ہے، تو کیا بندوں کی ذمہ داری نہیں ہے، کیا بندوں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں؟ اور اس عظیم رات کے اندر اور اس مغفرت والی رات کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ ایک تو ہے مشرک، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا انسان، والدین کا نافرمان اور کینہ پرور، کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، اور شرابی، قاتل، چغل خور اور اپنے ازار یا پاجامے وغیرہ کو تکبر کرتے ہوئے اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس عظیم رات کے اندر بھی بخشش سے اور اپنی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اور یہ ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی زمین کتنا اناج اگائے گی، آسمان کتنی بارشیں برسائے گا، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، یہ فیصلے لکھ کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور پھر پورے سال انہی فیصلوں کے مطابق کائنات کے اندر امور ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ پھر جو اگلا دن ہوتا ہے 15ویں شعبان، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس 15ویں شعبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ شعبان کے پورے مہینے ہی 27ویں شعبان تک نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور یہ 15ویں شعبان جو ہے یہ ایام 20 میں سے بھی ہے، یعنی 13، 14 اور 15 یہ وہ تاریخیں ہیں جو ایام 20 کہلاتی ہیں، اور ان تاریخوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ کر کہ چونکہ 15ویں شعبان ایام 20 میں سے بھی ہے اور چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو استقبال رمضان کے لیے اگر اس تاریخ میں 15ویں شعبان میں روزہ رکھ لیا جائے تو اس کے لیے یقیناً باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اور قبرستان جانا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ قبرستان جانے کا جو عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے۔ تو خیال یہ رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو باقاعدہ بلانا، اجتماع کرنا کہ فلاں مسجد میں جمع ہو جائیں، بیان ہوگا، دین کی بات ہوگی، اور کھانے وغیرہ کا، حلوے وغیرہ کا انتظام کرنا، چراغاں کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ امور ہیں کہ بجائے ثواب کے اللہ کے عذاب کا باعث بن جاتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔
اور چونکہ فیصلے لکھے جاتے ہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ اگر اس سال میرا نام لکھا جائے وفات پا جانے والے لوگوں میں تو اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔